والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله خالقنا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل صدر احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے فضل و احسان اور مہربانی سے آج ہم ماہانہ محفل ذکر الہی اور تقرب اللہ میں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. پچھلے درس میں تعلق باللہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسات سے میں نے مختصراً عرض کیا تھا. آج اس سلسلے میں 2 احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب معمول ہم ذکر کی محفل سجائیں گے. اللہ کی حضور دعا کی شکل میں توبہ اور استغفار کریں گے. پہلی حدیث مبارکہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی، 3 عادتیں ہوں گی، وہ آدمی ایمان کی یا اسلام کی مٹھاس کو پالے گا. اسلام کی یا ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. بندہ میٹھا کھاتا کیوں ہے؟ اگر بندہ سوال کرے بھی میٹھا کیوں کھاتا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ ذائقے کے لیے، لذت کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی پھر کیفیت ایسی ہے کہ جس میں بندہ پھر لطف اور مزے میں ہی رہتا ہے، اور وہ لطف اور مزہ آ جائے تو پھر بندہ کیا بن جاتا ہے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں اولیاء اللہ کہتے ہیں یا صوفی کہتے ہیں. پھر اسے کوئی غرض نہیں ہوتی بھی کوئی اس کو اچھا کہہ رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے، وہ مست الست ہوتا ہے. تو اب یہ 3 عادتیں آپ دیکھیے، بظاہر یہ بڑی مشکل لگ رہی ہیں، لیکن جب آپ اپنا لیں گے اور مٹھاس آئے گی پھر آپ کہیں گے بالکل وہ شوگر والا بندہ کہ جس کو میٹھا منع ہوتا ہے پھر بھی کھاتا ہے، پھر بھی کھاتا ہے. میٹھا منع ہے اور پھر جناب میٹھا منع ہے اور خیرات اور تبرک ہوگا تو وہ بھی میٹھا ہی کرے گا. منگوانی ہے تو جلیبی منگوانی ہے، سموسے نہیں منگوانے. بھئی اگر میں نہیں کھا سکتا تو دوسروں کو تو کھلاؤں. تو یہ قدرتی چیز ہے. تو جب آپ کو ایمان کی حلاوت آئے گی، شیرینی آئے گی، مٹھاس آئے گی تو آپ اور اس میں بڑھیں گے آگے. تو بظاہر مشکل نظر آتی ہیں یہ 3 خصلتیں، لیکن آسان ہیں. جس کو آپ کہتے ہیں بھئی ایک دفعہ بس بوا کھولو پھر انشاءاللہ آسانی. بس بوا کھولنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. کاش کہ ہم وہ دروازہ کھول لیں ایک دفعہ اور پھر آپ دیکھیں اس راستے پہ آپ چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرماتا جائے گا. پہلی چیز فرمایا اللہ اور اس کا رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں. پہلا کام یہ کرے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب، وہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا. نمبر 2، جس شخص سے بھی وہ محبت کرے صرف اللہ ہی کی وجہ سے کرے. جس شخص سے بھی محبت کرے
صرف تو یہ دو چیزیں آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں محبت تو کرے گا، کیوں؟ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے، لیکن اس محبت کو کس کے تابع کر دے گا؟ اللہ کی محبت کے تابع کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے محبت کرے گا. کسی کو دعوت دے تو اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ والا ہے، میرے گھر آئے گا. کسی کے ساتھ تعلق رکھے، کام کاروبار کا تعلق رکھے یا رشتہ داری کا تعلق رکھے، تو پیچھے غرض کیا ہوگی کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہے، لہٰذا اس لیے میں اس کے ساتھ جڑتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ جڑتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تعلق کی اہمیت نہیں ہے، یہاں صرف محبت کی اہمیت ہو رہی ہے، اس میں رشتہ داری نہیں، محبت ہے. تو آپ اگر کسی سے محبت رکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ اور رسول کے لیے، تو آپ نے فرمایا آپ کس کی مٹھاس پائیں گے؟ اور واللہ سچ بتائیے، آپ شروع ہو جائیے، دور نہ جائیے. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات سے، اس کے بعد سے لے کر اب تک کے تمام اولیاء جن کو ہم صوفی بھی کہہ دیتے ہیں، صوفی بزرگ، ان تک دیکھیے ان لوگوں نے ایمان کی مٹھاس تقسیم کی ہے یا نہیں کی؟ یہ لوگ وہ بھی مانتے ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں صوفی کبھی بھی لڑائی جھگڑا اور فساد کا درس نہیں دیتا. کس کا درس دیتا ہے؟ محبت کا درس دیتا ہے. اللہ والوں نے دلوں کو جوڑا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی مٹھاس اتنی ہے کہ لوگ بلا تمیز رنگ و نسل و مذہب ان کی جا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. ہر کوئی، ٹھیک ہے، انڈیا کی مثال آپ لے لیں، خواجہ غریب نواز کے ہاں ہر مذہب کا بندہ اپنے طریقے سے جا کے سلام کرتا ہے. تیسری بات فرمایا، تیسری بات کہ کفر سے نجات پانے کے بعد کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ کیا بنایا؟ مومن بنایا، مسلمان بنایا. فرمایا کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ وہ حالت کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں پھینکے جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا ناپسند کرتا ہے. یہ تین چیزیں. اب برادران اسلام، آج کی اس محفل میں لمحہ فکریہ، درس غور و فکر، یہ ہم اپنے معمولات کا جائزہ لیں. میرا بھائی، کیا ہم اپنے دنیا کے سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فائق رکھتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں؟ جواب آتا ہے ہاں میں، تو آپ کو مبارک. آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو ایمان کی مٹھاس پانے والے، ایمان کی حلاوت پانے والے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو آج سے پھر ارادہ کر کے اٹھیے کہ میں نے بندوں کو خوش نہیں کرنا، بندوں کے رب کو خوش کرنا. اور ہمارے ہاں عام روٹین میں لوگوں نے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے بسوں یا ٹرکوں کے پیچھے، ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. ٹھیک ہے، ہم سارا جگ راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، راضی پھر بھی کوئی نہیں ہوتا. اور آپ ایک اللہ کو راضی کر لیں، یقین کریں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اگلا کہتے ہیں سارا نال اس طرح کیتے تو ساڑھے نال کلہ تھوڑے ہی کیتے، یہ جملہ ہے. لیکن ہم اس طرف آتے نہیں. تو آج سے یہ ارادہ کرنا ہے، یعنی آؤ اللہ سے لو لگا. تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو نا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر کریں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ خیر و برکت کا ذکر کریں خود اپنے دماغ میں. اور دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو 3 وقت کا کھانا کتنی عزت سے دیا ہوا ہے، اولاد آپ کو دی ہوئی ہے، گھر آپ کو دیا ہوا ہے، صحت آپ کو دی ہوئی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں. آپ یقین کریں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور الحمدللہ زبان سے نکلیں. اگلی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، متفق علیہ. ایک اعرابی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان اعرابی قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عددت لها؟ قال حب اللہ ورسولہ. قال انت مع من احببت. ایک اعرابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟
اب سوال کرنے والے کا سوال خود بتا رہا ہے کہ اس کو بیچارے کو اپنے انجام کی فکر تھی. سوچ رہا تھا بھائی قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے تو کب آئے گی، ذرا اس حساب سے میں تیاری کروں. خاتمے کی وجہ سے، اپنے انجام کی وجہ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہے. تو اس کا سمپل جواب تو یہ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت بیان فرما دیتے، اور اس وقت اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی مطلع نہیں فرمایا تھا تو آپ ارشاد فرما دیتے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھے مطلع نہیں فرمایا، پوشیدہ رکھا ہوا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت بھی بتا دیا گیا تھا. یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھتا کیوں ہے، پوچھتا کیوں ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علمی کمال ہے جو ہمارے رب نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے اس کے دل میں کشف سے ملاحظہ فرما دیا پوچھتا ہے کس لیے، پوچھتا ہے کس لیے. آپ سوال دیکھیے اور پھر آگے سے نوعیت دیکھیے. ابھی میں آپ سے یہ کہوں مثال دینے کے لیے کہ جمعہ کا دن کب آئے گا، جمعہ کا دن کب آئے گا، تو آپ کو کیا کل جمعہ ہے، آپ کہیں گے کل جمعہ ہے. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے میں کوئی اور ذہن میں بات رکھتا ہوں تو آپ کہیں گے یہ جمعہ آ جائے گا، تسی کی کرنا چاہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی قیامت کے بارے میں پوچھنے والا یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے، آنی تو وہ ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے حساب کتاب کے حوالے سے پریشان ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو کچھ اب میں ہوں، جس حالت میں ہوں، کیا اس حالت میں اگر قیامت آتی ہے تو میں اس کو فیس بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو آپ نے سبحان اللہ اس نے جو سوال کیا اس کا علاج بتایا. تیاری کیا کی ہے، اب اس کا جواب سنیے. وہی جملہ جو پہلی حدیث مبارکہ میں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ و رسولہ، حب اللہ، کیا تیاری کی ہے یا رسول اللہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ تیاری ہے. قیامت کے دن محبت کا حساب ہوگا یا اعمال کا حساب ہوگا؟ بس یہی فرق ہے برادران اسلام. ایک صوفی کی دعوت میں، ایک اللہ والے کی دعوت میں اور ایک خشک مبلغ کی دعوت میں یہی فرق ہے. اللہ والا محبت کی طرف بلا کر عمل پہ لگا دیتا ہے، اور جو خشک مبلغ ہوتا ہے وہ عمل کرتے ہوئے عمل میں سختی پیدا کروا دیتا ہے، جس سے بندہ ویسے ہی بیزاری کے عالم میں ہوتا ہے، بالکل ڈر اور خوف کے عالم میں ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں، اللہ سے ڈر اور خوف نہیں، رحمت کی امید رکھتے ہوئے عمل کی طرف آؤ. اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس پہ اعتماد کرتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اب آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بھئی محبت کام آنے والی نہیں ہے. اکثر جملے میں نے سنے ہیں، دل دکھی ہوتا ہے. بڑے بڑے مبلغ فکری سوچ جن کی اہل سنت و جماعت سے نہیں ملتی ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نعت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ محبت کا کوئی فائدہ نہیں، عمل ہی نجات دلائے گا، عمل کرو بسم اللہ. ہم بھی اسی کے قائل ہیں، عمل سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں عمل وہی مقبول ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پانی سے دھل کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اتنا سا فرق ہے برادران اسلام. آپ کہتے ہو آغاز ہی عمل سے کرو، ہم کہتے ہیں آغاز محبت سے کرو، عمل خود بخود آ جائے گا. اور جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے گی پھر آپ اس کے کہے ہوئے جو بھی کام کریں گے ذوق کے اندر آ کے کریں گے. آگئی بات مٹھاس والی، پھر میٹھا میٹھا مزہ آئے گا. بھائی اس نے تو مجھے کام کہا ہے. آج سبحان اللہ پھر آپ نماز پڑھیں گے، سونے رب دی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیا تصور آئے گا. اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اپنے رب سے میں ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں جسے اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، حضور پر میں درود و سلام پڑھ رہا ہوں. کاش آپ اس یقین کریں
اپنے آپ کو یہ کیفیت اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ پہ طاری ہو گئی نا، آپ سمجھیے ایمان کی مٹھاس کی طرف چل پڑیں گے۔ اس نے جب یہ کہا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا کہ وہ قیامت کا اس لیے پوچھ رہا ہے کہ انجام کے بارے میں متفکر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس نے یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ حدیث مبارکہ یہاں اختتام پذیر ہو گئی۔ اس نے آگے سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، اس نے کہا بس قیامت ماڑ دے۔ ہاں جی سبحان اللہ، اب قیامت کو آنے دیں، اب فکر کیوں نہیں؟ محبت کرتا ہوں اللہ سے، اس کے رسول سے، قیامت اللہ نے قائم کرنی ہے، حساب کتاب رسول اللہ کے سامنے ہونا ہے، میں نے ان کے ساتھ ہونا ہے، پھر ڈر کا ڈر، پھر کس چیز کا خوف، کس چیز کا ڈر؟ برادران اسلام، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پہلی ترجیح، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہلی ترجیح، باقی ساری محبتیں ان کے تابع، ان کے نیچے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں کسی کے لیے، آپ دیکھیے کہ کیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ اگر جواب ہاں میں ہے ہٹ جائیے، اگر نہیں ہو رہا، جواب نفی میں ہے بالکل نہیں ہو رہا، ڈٹ جائیے، یہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ ناراض نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو جو رب کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اس سے پوری دنیا کو راضی کروائے گا۔ اب آپ خود سوچئے، جتنے بھی اولیاء صلاح ہیں، کم سے کم یعنی دور والے جو اولیاء اور صلاح اور جن کو ہم جانتے ہیں، جن کا دن مناتے ہیں، جن کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، 1000 سال گزر گئے، 1000 سال، اس کے باوجود نام زندہ ہے ان کا، اس کے باوجود تعلیمات زندہ ہیں، اس کے باوجود سلسلہ زندہ ہے، اس کے باوجود قبر زندہ ہے، اس کے باوجود لوگ وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں نشان بازی۔ اور دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے محلات کے بھی نام و نشان مٹ گئے، مال و دولت کے بھی نام و نشان مٹ گئے۔ یہ بتا رہے ہیں ہمیں اللہ والے کہ دیکھو ہم نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ انشاءاللہ آگے پھر بیان آئے گا، وقت نہیں، اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بے پایاں اور وافر حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔